أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه أما بعد. پیچھے یہودیوں کی یہ کمزوریوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اجمالی طور پر اللہ نے بتا دیا ہے کہ جو لوگ کفر کرنے والے ہیں ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا. چنانچہ ارشاد ہے ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، سوف نصلیہم نارا، ان قریب انہیں ہم دہکتی ہوئی آگ میں جھلسائیں گے. کلما نضجت جلودہم، جب جب ان کا چمڑا پک جائے گا، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم اس کے علاوہ دوسرے چمڑے سے اس کو بدل دیں گے. لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں. ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے غلبہ حاصل کرنے والے اور بڑی حکمت والے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا انجام بتایا جو اللہ کی آیتوں کی تردید کرتے ہیں، اس کو ٹھکراتے ہیں، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. کہا کہ ان کو دہکتی ہوئی آگ میں بھونا جائے گا. صلاح اصلی کے معنی بھوننا، آگ میں ڈالنا. دہکتی ہوئی آگ میں ڈال کر ان کو بھونا جائے گا، جلایا جائے گا. اور انسان جب جل کر خاکستر ہو جاتا ہے، چمڑی جل جاتی ہے، تو پھر اس چمڑی کا احساس ختم ہو جاتا ہے. آج کل جدید تحقیق بھی یہی کہتی ہے کہ انسان کو جب جلایا جاتا ہے تو چمڑی کو اس کی تکلیف ہوتی ہے، گوشت کو تکلیف نہیں ہوتی. تو قرآن نے بھی یہی کہا کہ جب جب ان کی چمڑیاں پک جائیں گی، کہ پکنے کے بعد احساس ختم ہو جاتا ہے. اب احساس ختم ہونے کے بعد کتنا بھی جلایا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. جہنم میں ایسے نہیں کیا جائے گا، بلکہ جیسے ہی چمڑی جل کر بھن جائے گی اس کو تبدیل کر کے پھر تازہ چمڑی اس کی جگہ پر لائی جائے گی. یا تو اسی چمڑی کو از سر نو نئی شکل دی جائے گی، نئی چمڑی کی شکل اسی کو دی جائے گی، یا اس کی جگہ پر نئی چمڑی اس کو لگائی جائے گی تاکہ درد مستقل محسوس ہوتا رہے، احساس مستقل محسوس ہوتا رہے. بلکہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ چمڑی موٹی کی جائے گی تاکہ زیادہ احساس ہو جائے. جسم کو بڑھایا جائے گا، سخت سے سخت عذاب ہو جائے، احساس بڑھتا چلا جائے. کیوں چمڑا بدل دیا جائے گا؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکے. ایسا نہ ہو کہ چمڑی جل کر جھلس جائے، احساس ختم ہو جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی تکلیف بڑھتی چلی جائے. پھر اللہ نے کہا ان اللہ کان عزیزا، اللہ کی ذات تو ہر چیز پر غالب آنے والی ہے.
کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ سزا دینے پر آئے تو کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ حکیماً، لیکن اللہ کی ذات سرتاپا حکمت والی، کس کو کیا سزا دینا چاہیے، کتنی سزا دینا چاہیے، کب دینا چاہیے، یہ ساری چیزیں وہ اپنی حکمت سے طے کرتا ہے۔ اب قرآن نے اپنے اسلوب کے مطابق نافرمانوں کا انجام بتا دیا، اس کے بعد اب نیکوکاروں کا انجام اس کے ساتھ بتا رہے ہیں تاکہ دونوں چیزیں سامنے رہیں تو ایک عقلمند سوچ سمجھ کر فیصلہ کر سکے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کر کے عمل صالح کو انجام دیا، یعنی دنیا میں حالت ایمان پر زندہ رہے، ایمان کی حالت میں زندہ رہے اور شریعت کے مطابق اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کام کرتے رہے، تو ان کے لیے آخرت میں کیا اعزاز ہوگا اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتوں میں، ایسے باغ و بہار میں ان کو داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوگی، اور کہا خالدین فیہا ابدا، ہمیش وہیں پر رہنا۔ ایسا نہیں کہ کچھ مدت کے لیے رکھا گیا پھر خالی کرنے کے لیے کہا گیا، جیسے دنیا میں ہوتا ہے، آدمی کتنی بڑی عائش میں رہے، کتنے بڑے عائش میں رہے، کتنا اچھا ٹھکانہ ملے، ہمیشگی نہیں، ایک نہ ایک دن خالی کر کے جانا ہے، کچھ نہ ہو تو موت تو آنی ہی ہے، پھر اس کے بعد تو چھوڑنا ہی پڑتا ہے۔ لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، جو بھی انعام ہوگا ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی جو ہر طرح کے عیب سے، ہر طرح کی بیماریوں سے، ہر طرح کی کمزوریوں سے اور دنیاوی آلائشوں سے پاک ہوگی۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور گھنے چھاؤں میں ان کو داخل کر دیا جائے گا، ایسا سایہ ہوگا کہ جس سے دھوپ آ ہی نہیں سکے گی، گرمی اور سردی کا احساس ہو ہی نہیں سکے گا۔ جو ہر وقت سایہ رہے گا ختم ہونے والا نہ ہوگا، جو سایہ ہر وقت رہے گا ختم نہیں ہوگا، کسی طرح سے کوئی تکلیف وہاں پر نہیں ہوگی۔ تو ایسے گھنے چھاؤں میں اللہ تعالیٰ انہیں بٹھائے گا جس کا فاصلہ اتنا ہوگا کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے دونوں پہلو بتا دیے، اچھے لوگ ہوں گے تو ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا، برے لوگ ہوں گے اللہ کی نافرمانی کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنے والے ہوں گے، ان کا انجام کیا ہوگا۔ دونوں پہلو اللہ نے بتا دیے تاکہ عقلمند دونوں پہلوؤں پر غور کر کے اپنے لیے کامیابی کا راستہ منتخب کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔